پاکستان میں آج 8 مارچ شروع ہو گیا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ مچے گا بھی مولویوں کے ہاتھوں. ہوگا یہ کہ عورتیں مارچ کریں گی، اس میں بینرز پکڑیں گی، میرا جسم میری مرضی. اور مولوی اور سب سے زیادہ طوفان بدتمیزی تو یہ مچائے گا نا خلیل الرحمن قمر. تو مولوی اور خلیل الرحمن قمر جو ہے وہ اچھلنے لگیں گے کہ میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے. یہ لوگ جنسی طور پہ آزاد ہونا چاہتی ہیں یا اپنے جسموں کا کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یہ طوائفیں ہیں، ہم تو ان کے اوپر تھوکیں گے بھی نہیں. تو اس کے جواب میں نا یہ بٹھائیں گے ٹی وی پہ بیچاری بہت ساری ایکٹیوسٹ کو، جو اس سوال کے جواب میں دیکھیے جو فضا ان سے پوچھیں گی، دیکھیے آپ مجھے بتائیں کہ عورت کا مقصد کیا ہے جب وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. اتنا آگے کیوں جاتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ ایسے نعروں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپ ایک دوسرے کو بیوقوف نہ بنائیں. جواب میں جو ہے نا وہ بیچاریاں جو ایکٹیوسٹ ہیں جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں وہ کہیں گی دیکھیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کوئی اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ نہ لگائے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ہراساں نہ کیا جائے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ریپ نہ کیا جائے. لیکن آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. جو آپ کا مقصد ہے میرا جسم میری مرضی کہنے سے وہ بھی سب کو پتہ ہے. مولوی نہ بیوقوف ہے، نہ ذلیل الرحمن قمر بیوقوف ہے. ان کو بالکل پتہ ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جنسی تعلقات قائم کر سکیں، جس طرح کہ پوری دنیا میں عورتیں اپنی مرضی سے ڈیٹ کرتی ہیں، اپنی مرضی سے بوائے فرینڈ بناتی ہیں، اپنی مرضی سے شادیاں کرتی ہیں، اپنی مرضی سے سیکس کرتی ہیں. تو یہی آپ کی خواہش ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کہہ نہیں سکتی وہاں ٹی وی پہ خلیل الرحمن قمر آپ کو ابھی نہیں چھوڑ رہا. اگر آپ نے کھل کے کہا تو آپ کا کیا حال کرے گا. لیکن اصل میں بہت ساری جو فضا جیسی درمیان میں پھنسی ہوئی خواتین ہیں نا، اور خاص جن کو پاکیزہ لگنے کا شوق بھی ہے لیکن ان کو پاکیزہ کو کہتا بھی نہیں بیچاریوں کو، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ جی آپ اس موضوع پر بات کریں نا کہ عورتوں کو تعلیم چاہیے. آپ اس موضوع پر بات کریں نا کہ عورتوں کو نوکری چاہیے. اگر آپ غور و فکر، اگر ان کو ذرا سے بھی عقل ہو، اگر لوگ ایک دوسرے سے اتنا بڑے پیمانے پہ جھوٹ نہ بولتے ہوں تو پہلے تو سب لوگوں کو یہ اقرار یہ لوگ کریں گے کہ ہر عورت پہلے ہی اپنے جسم پر اپنی مرضی کر رہی ہے. کیا نام تھا اس عورت کا جو میری جسم میری مرضی کے خلاف سب سے زیادہ بولتی تھی اور پھر اس کی ننگی ویڈیوز نکلی تھی؟ اس نے پروفیشنل ننگی ویڈیوز بنائی تھی. روبی کیا اس کا نام تھا، زوبی کیا اس کا نام تھا، جو اصل میں پہلے گانے گاتی تھی لیکن ایز اے سنگر تو وہ مشہور نہیں تھی. تو اس نے کیا کیا کہ سافٹ پورن بنا کے بیچنا شروع ہو گئی. تو وہ پروفیشنلی بنا ہوا سافٹ پورن تھا جس طرح کا پاکستان میں بن سکتا ہے. اس میں 2 لڑکیاں اس کی مدد کر رہی ہیں تصویریں کھنچوانے میں، پورن بنانے میں. تو اس کا شادی شدہ عورت تھی، اس کا بہرحال اس کا پورن کسی نے ریلیز کر دیا. تو پھر وہ ایک دم اچھا مزے کی بات، یہ پاکستانیوں کی اتنی یعنی ڈٹائی اس طرح کی پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. اس کے باوجود اگلے سال 8 مارچ کو پھر وہ عورت مارچ کے خلاف بولی ہے. لیکن اب وہ یہ چونکہ اب اس کا ویڈیو آ چکا تھا باہر، پہلے جب ویڈیو نہیں آیا تھا تو وہ 8 مارچ اور میرا جسم میری مرضی نعرے کے خلاف بولی ہے. پھر جب ویڈیو آ گیا ہے تو بھی میرا جسم میری مرضی کے خلاف بولی ہے. لیکن اس دفعہ اس نے ایڈ کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ جو میں نے کیا، میں توبہ کر چکی ہوں، میں اب قرآنی آیات لکھتی ہوں اپنے ہاتھ سے. تو کسی نے قرآنی آیات خریدنی ہے تو خرید لے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ تھا تو اس لیے اس کو یہ ساری ایکٹنگ کرنی پڑی. پورن تو وہ اب بھی بیچتی ہوگی، کوئی خریدے گا تو کیوں نہیں بیچے گی. اس کا تو پروفیشن یہ ہے. اس کو کوئی قرآنی آیت کون خریدے گا؟ پورن البتہ لوگ خرید لیں گے. ایسے بیکار اس کا پورن بنا ہوا تھا. اس طرح کے پورن کی میں تو $10 نہ دوں. لیکن اس کو دیکھ کے مجھے صحیح دفعہ پہلے پتہ چلا کہ بوب سیگنگ کیا ہوتی ہے. anyway, تو اس کے بعد جو ہے نا ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جو طبقہ ہے جو عورتوں کا کہتا ہے، جو صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نوکریاں دو، ہمیں نہیں اس لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ نوکریوں کی بات کریں یا آپ جس طرح آپ اسکول جانے کی بات کریں. ان سب کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی آزادی عورت کی جنسی آزادی کے بغیر نہیں آ سکتی، کیونکہ باقی ساری پابندیوں کی وجہ ہی صرف یہ ہے
کہ یہ عورت کو سیکس سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اسکول نہ بھیجنے کی کیا وجہ ہے کہ کسی لڑکے سے نہ مل لیں, کسی سے تعلق نہ قائم کر لیں, ورنہ تعلیم کے تو یہ خلاف نہیں ہے. نوکری پہ نہ بھیجنے کی کیا وجہ ہے کہ کسی کے ساتھ جنسی تعلقات نہ قائم کر لیں. کسی مرد مطلب سارا ہر چیز جو بھی عورت پہ پابندیاں ہیں, باہر نہ نکلے, دوپٹے لے, چادریں لے, سب کے پیچھے ایک ہی خیال ہے کہ کسی طرح مرد کے ساتھ جنسی تعلقات نہ قائم کر لیں. لیکن اس سب سے عورتیں رکی پھر بھی نہیں ہیں. ہر مرد پاکستان میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چاچی کے ساتھ سیکس کر چکا ہے, کزنوں کے ساتھ سیکس کر چکا ہے, سگی بہنوں کے ساتھ سیکس کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ نے پابندیاں عورت پہ لگائی ہیں صرف ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اس کو سیکس کرنے سے روکیں, وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہوا. کم کرتی ہوں گی, آپ بھی کم کرتے ہوں گے, پابندیوں میں کرتے ہوں گے, ڈر کے کرتے ہوں گے, لیکن پاکستان میں وہ سب کچھ رہا ہے. تو کیوں نہ پاکستانی بھی گدھے پن سے نکل کے باقی کی مہذب دنیا میں شامل ہوں. باقی کی مہذب دنیا میں ایک عورت کا اپنے جسم پر پورا کنٹرول ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے, کیونکہ کسی کو کوئی سے پرواہ نہیں ہوتی, کسی کو اس کا جسم جو ہے اس پہ اس کا اپنا کنٹرول ہے. ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جو مذہبی ٹائپ ہے, تو یہاں پہ بھی وہ برا سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ ڈیٹ نہ کرو. خیر ڈیٹ تو انہوں نے بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے بس. یہاں بھی عورتیں ایسی نا, کوئی کہتی ہیں کہ 3 مہینے ڈیٹ کر کے اگر میں نے سیکس کیا تو میں اچھی ہوں اس عورت سے جس نے 2 ہفتے ڈیٹ کر کے سیکس کیا. جو 2 ہفتے ڈیٹ کر کے سیکس کرتی ہے وہ کہتی ہے میں اس عورت سے بہت اچھی ہوں جو پہلی رات ہی سیکس کر لیتی ہے. تو یہ تو ہر کسی نے اپنا بنایا ہوا ہے اسٹینڈرڈ. لیکن چلو کم از کم یہاں لوگوں کو اپنا اسٹینڈرڈ بناتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت پہلی رات کر لے گی تو کوئی آپ کے اس کا مرڈر کر دے گا یا اس کو مارنے کی کوشش کرے گا, اس کے معاملات میں دخل دے گا. تو پاکستان میں بھی جو ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میرا جسم میری مرضی اصل میں پریکٹیکل ہوتا ہے, پوری پریکٹیکلی ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں چاہے وہ خود اس پرٹیکولر کام میں انوالو ہوں یا نہ ہوں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی جس دن لوگوں کو یہ ایکسیپٹنس آ جائے گی کہ عورت کا اپنے جسم پہ اپنی مرضی ہے, اور ان کو یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ اس کی ماں بہن کی جو شرم گاہ ہے انہوں نے اس کا پہرا دینا ہے, یا اس چیز کی ویلیو ان کی نظر میں ختم ہو جائے گی کہ سیکس اگر کسی نے کر لی ہے تو یہ اس کا اپنا فیل ہے, ان کو نہیں پرواہ رہے گی کہ کون کس کے ساتھ کرے, تو پھر باقی ساری پابندیاں رکھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. پھر کیوں لوگ نہیں اپنی بیٹیوں کو اسکولوں میں بھیجیں گے؟ پھر اگر ان کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کی مرضی ہے, انہوں نے کرنی ہوگی سیکس تو کریں گی, نہیں کرنی ہوگی تو نہیں کریں گی, پھر کیوں نہیں کالج بھیجیں گے, پھر کیوں نہیں کام پہ بھیجیں گے, پھر کیوں پردے کرنے کو کہیں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بیٹیوں کی اپنی آزادی ہے, بھائی انہوں نے کرنا ہے تو کرنا ہے. اگر ان کا دل کرے گا, ان کو جنسی ضرورت ہوگی تو وہ کریں گی. اور یہ اس سے بھی ایک سٹیپ فردر کہ یہ ان کی ذہنی صحت کے لیے, جذباتی صحت کے لیے اور جنسی صحت کے لیے اصل میں اچھا ہے کہ اگر وہ ڈیٹ کرتی ہیں, اگر وہ بوائے فرینڈ بناتی ہیں, یا اگر وہ سیکس کرتی ہیں. تو یہ ہے ایک نارمل بات جو کہ پوری دنیا میں تو نارمل سمجھی جاتی ہے, پوری دنیا میں تو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. پاکستانیوں کا مارچ میں آ کے 8 مارچ کے قریب اس بے تکی بکواس پہ الٹے سیدھی باتیں کر کے, پتہ سب کو ہے, پتہ مولوی کو بھی ہے, پتہ جو نعرہ لگا رہی ہے اس کو بھی ہے, پتہ اس کو بھی ہے جو درمیان میں بیچ میں پاکیزہ لگنے کی کوشش کری ہے یہ کہہ کے عورتوں کے اور بھی مسائل ہیں, آپ ان کے بارے میں بات کریں. بھئی جو دوسروں کے اور عورتوں کے جو اور باقی مسائل ہیں نا, یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ اسی وجہ سے ہیں کہ عورتوں کو جنسی طور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو باقی سارے کنٹرول بھی اس لیے انٹروڈیوس کروائے ہیں. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے فضا اور اس قسم کی دوسری خواتین پہ کہ جو پاکیزہ لگنے کے چکر میں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. بھئی لوگ آپ کو پاکیزہ تو نہیں سمجھتے. کون ہے جو ٹی وی اینکر کو, سب لوگ ٹی وی اینکرز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں, یہ دوسری بیویاں بنتی ہیں, یہ پیسے لے کے سیکس کرتی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. آپ کی تعریف تو پھر بھی کوئی نہیں کرتا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا ایمانداری سے زندگی گزاریں, تھوڑی سی حقیقت ہی بیان کر دیں, اپنی زندگی کے بارے میں حقیقت نہ بیان کریں, لیکن اتنی ڈٹائی بھی کیا کہ آپ اتنی جد و جہد بھی کیا کہ آپ پاکیزہ لگنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کہہ دیں کہ بھئی جو ہر عورت ہے, بنیادی سی بات ہے, سمپل سی بات ہے کہ اس کے جسم پہ اس کا اپنا کنٹرول ہونا چاہیے. تو اب تو انسان تو برا ہی بہت لگتا ہے ایسا کہ جو اب اس بات کو بھی نہ سمجھے. یعنی آپ کتنے کن ذہن ہیں.